کیا ہے کوئی بہادر جو میرا مقابلہ کرے؟ میں مرہب ہوں، خیبر کا سب سے بڑا جنگجول۔ یہ عرب کی سرزمین ہے، گرم ریت، تپتا ہوا سورج اور دور افق پر کھڑے وہ قلعے جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے لشکر رک جاتے تھے۔ یہ خیبر ہے۔ وہ مقام جس کے قلعے ناقابل تسخیر سمجھے جاتے تھے، جہاں ہر دیوار طاقت کی علامت تھی اور ہر دروازہ چیلنج تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب بیٹل آف خیبر کا آغاز ہونے والا تھا، ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور جس میں ایک ایسا کارنامہ ہونے والا تھا جسے آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ خیبر مدینہ کے قریب واقع ایک مضبوط قلعہ بند علاقہ تھا۔ یہاں کئی قلعے تھے، ہر قلعہ دوسرے سے زیادہ مضبوط، اور ان قلعوں میں وہ لوگ رہتے تھے جو بار بار مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل ہو رہے تھے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اب فیصلہ کن اقدام ضروری ہو چکا تھا۔ رسول خدا نے اپنے اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ لشکر بڑھتا گیا اور خیبر کے قلعے قریب آتے گئے، لیکن یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، صبر کا، ایمان کا اور حوصلے کا۔ جب پہلا قلعہ سامنے آیا تو مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا، تیر چلے، تلواریں چلیں، لیکن قلعے کی مضبوطی نے سب کو حیران کر دیا۔ دروازہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، دشمن اوپر سے حملے کر رہا تھا اور نیچے سے آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا۔ پہلا دن گزر گیا مگر فتح نہ ہوئی۔ دوسرے دن دوبارہ کوشش کی گئی، جھنڈا ایک اور صحابی کے ہاتھ میں دیا گیا، وہ بہادری سے لڑے، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہو سکا۔ لشکر میں ایک خاموشی سی پھیل گئی، سب سوچ میں پڑ گئے، آخر یہ قلعہ کیسے فتح ہوگا؟ رات کا وقت آیا، خیموں میں چراغ جل رہے تھے، ہر طرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، کل کیا ہوگا؟ کیا یہ قلعہ کبھی فتح ہو سکے گا؟ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس نے سب کو چونکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہر دل میں ایک خواہش جاگ اٹھی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ کل یہ اعزاز اسے ملے۔ رات بے چینی میں گزری اور صبح کا انتظار ہونے لگا۔ جب صبح ہوئی، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ سب کی نظریں ایک ہی طرف تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف، کہ آج جھنڈا کس کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب آئے تو ان کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو ان کی آنکھوں پر لگایا اور وہ فوراً شفا یاب ہو گئے، جیسے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا، لشکر کی نظریں ان پر تھیں، دلوں میں امید جاگ اٹھی اور میدان ان کے انتظار میں تھا۔ علی میدان کی طرف بڑھے، قدم مضبوط، چہرہ پرعزم اور آنکھوں میں یقین۔ ادھر خیبر کا سب سے بڑا جنگجو مرحب میدان میں آیا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کی آواز گونجی، میں وہ ہوں جس سے خیبر کے شیر بھی ڈرتے ہیں۔ کیا ہے کوئی بہادر جو میرا مقابلہ کرے؟ میں مرہب ہوں، خیبر کا سب سے بڑا جنگجول۔ مگر آج اس کے سامنے کوئی عام شخص نہیں تھا۔ علی نے جواب دیا، میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر نام دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب دو تلواریں ٹکرائیں،
चिंगारियां उठीं और मैदान गूंज उठा। चंद ही लम्हों में अली का एक जबरदस्त वार और मरहब जमीन पर गिर चुका था। ये मंजर देखकर दुश्मन के हौसले टूटने लगे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। किले का दरवाजा अब भी मजबूती से बंद था, वही दरवाजा जिसे कोई तोड़ न सका था। अली आगे बढ़े, दरवाजे के सामने खड़े हुए, एक लम्हा रुके और फिर दरवाजे को पकड़ा। ये वो लम्हा था जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को झंझोड़ा और फिर उसे जड़ से उखाड़ दिया। ये था गेट ऑफ खैबर, जो अब एक ढाल बन चुका था। अली ने उसी दरवाजे को अपने सामने रखा और आगे बढ़ते गए। तीर आ रहे थे, हमले हो रहे थे, मगर वो रुके नहीं। ये मंजर देखकर मुसलमान भी आगे बढ़े, हौसले बुलंद हो गए और दुश्मन के कदम उखड़ने लगे। आखिरकार किला टूट गया, दरवाजा गिर चुका था और खैबर फतेह हो चुका था। ये सिर्फ एक जंग की फतेह नहीं थी, ये यकीन की फतेह थी। ये इस ऐलान की सच्चाई थी जो एक दिन पहले किया गया था कि अल्लाह और उसका रसूल जिससे मोहब्बत करें उसे कोई नहीं रोक सकता। और आज भी जब खैबर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक ही नाम गूंजता है, अली। वो अली जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम लिखवा दिया।